بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الناس في سعة ما لا يعلمون او الناس في سعة ما لا يعلمون فهم في سعة ما لم يعلم او ما دام لم يعلم وجوبه او حرمته ومن الواضح انه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة اصلا ويعرض به ما دل على وجوبه كما لا يخفى. یہ روایت ہے اصالت برات کے لیے. اس میں دو طرح کی قرأتیں ہیں. ایک قرأت یوں ہے کہ الناس فی سعۃ، تنوین کے ساتھ ہے، ما لا یعلمون. دوسری قرأت ہے الناس فی سعۃ ما لا یعلمون، اضافت کے ساتھ. یعنی سعت کیا ہے؟ یہ مضاف ہے اور ما مضاف الیہ ہے. دونوں صورتوں میں یہ روایت برات پر دلیل ہے. لیکن ترجمہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم کہتے کہ الناس فی سعۃ، تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کشادگی میں ہیں. کشادگی میں یعنی جتنے بھی شبہات ہیں اس میں کیا ہیں؟ کشادگی میں ہیں، راحت میں ہیں، وہ ارتکاب کر سکتے ہیں. سعۃ ما لا یعلمون، یہاں ما کو مصدریہ کہیں گے اور ما دام کے معنی میں ہے، زمانیہ کے معنی میں. یہ لوگ صحت میں ہیں. کب تک صحت میں ہیں؟ ما دام لا یعلمون، جب تک نہیں جانتے. تب پس یہ صحت میں ہیں لوگ، جتنے بھی شبہات ہیں وہ ارتکاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ واقع حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو لیکن صحت میں ہیں. کب تک صحت میں ہیں؟ ٹھیک، ما دام لا یعلم، جب تک نہیں جانتے. اگر جانیں گے تو اس وقت یہ صحت ختم ہو جائے گی. اور ایک ہے اضافت کے ساتھ ہے، الناس فی سعۃ ما، کہ لوگ کشادگی میں ہیں ما، اس حکم مجہول میں، اس شے مجہول میں کشادگی میں ہیں. فی سعۃ ما سے مراد ہم حکم الزامی لیں گے یا ہم فعل مجہول الحکم کہیں گے کہ ایک ایسا فعل کے جو مجہول الحکم ہے اس میں کیا ہے؟ صحت میں ہے. لا یعلمون کے جس فعل کے بارے میں یا جس حکم الزامی کے بارے میں نہیں جانتے. تو دونوں صورتوں میں یہ برات پر دلیل ہے. شارح مقدس نے کہا کہ یہ صحت میں ہے. ٹھیک، اب کہتے ہیں کہ جب شارح مقدس خود بیان کر رہا ہے کہ فی سعۃ یا فی سعۃ ما، کشادگی میں ہیں، ٹھیک، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ اس میں صلاحیت ہے کہ یہ معارض واقع ہو سکے ان ادلہ کے ساتھ کہ جو ادلہ احتیاط ہیں. اخوک دینک فاحتط لدینک، اس طرح کے ادلہ ہیں کہ جو احتیاط کو واجب قرار دیتے ہیں. یہ ادلہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے
اور یہ اس طرح کی روایت یا یہ روایت خود بذات بتا رہی ہے کہ الناس فی سیاتن، تو اب دونوں میں معارضہ ہوگا. تو معارضہ کے بعد جو معارضہ کے مسئلے احکام ہے وہ ہم جاری کریں گے. بہرحال یہاں اس حدیث میں کیا ہے، یہ صحت ہے اور یہ اس میں صلاحیت ہے کہ یہ معارض واقع ہو کس کے لیے، عدل احتیاط کے لیے. لیکن بعد میں کہا گیا ہے لا یقال، ایک اشکال کیا گیا ہے کہ بھائی آپ اس حدیث سے، اس روایت سے برات کے لیے دلیل قائم نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ حدیث میں ہے کہ الناس فی سعۃ یا الناس فی سعۃ ما لا یعلمون، لوگ کشادگی میں ہیں، راحت میں ہیں، جب تک وہ نہ جانیں یا جس حکم کا انہیں علم نہ ہو، جس شبہات میں انہیں علم نہ ہو، تو وہ لوگ کیا ہیں، کشادگی میں ہیں. اب شبہات شاید چاہے شبہات مثلا وجوبیہ ہوں، تحریمیہ ہوں، کیسے بھی ہو، صحت میں ہیں، جمیع شبہات میں صحت میں ہیں. لیکن اگر شبہات کے مورد میں شارع مقدس احتیاط کو واجب کرتا ہے تو اب حکم خداوندی وجوب الاحتیاط تو آ گیا ہے. ہم شبہات میں آزادی میں پہلے اپنے کو فرض کرے تھے کہ ہم آزاد ہیں شبہات میں، لیکن شارع مقدس نے شبہات میں آزاد نہیں رکھا. اب شارع مقدس کہہ رہا کہ جب بھی شبہات ہو تو فحت احتیاط کرو. تو وجوب احتیاط آ گیا. جب وجوب احتیاط آ گیا ہے تو اب وہ جو صحت ہے وہ صحت نہیں رہے گی. صحت ہاں اس وقت تھی جب وجوب احتیاط نہ آیا ہوا ہو، تب تک صحت تھی. جب کہ وجوب احتیاط آ گیا ہے اب صحت نہیں ہے. لہذا اب یہ وجوب احتیاط آ گیا ہے، لہذا کوئی صحت نہیں ہے. فَإِنَّهُ یقال میں اگر جواب دیتے آخون کہ بھئی دو صورتیں ہیں. وجوب احتیاط سے پہلے، وجوب احتیاط سے پہلے اس شے کا، اس فعل کا حکم واقعی ہمیں پتا تھا نہیں، کیونکہ شبہات کا مورد ہے، چاہے شبہ وجوبیہ ہو، تحریمیہ ہو، کوئی بھی ہے، شبہ ہے، اس کا حکم واقعی ہمیں کوئی پتا نہیں ہے. یہ کب؟ وجوب احتیاط سے پہلے. اب جب کہ شارع نے ہم پر احتیاط کو واجب قرار دیا ہے، آیا احتیاط کے واجب کرنے کے بعد ہمیں حکم واقعی کا پتہ ہو گیا ہے، علم ہو گیا ہے؟ پھر بھی ہمیں علم نہیں ہوا. چاہے شارع مقدس نے احتیاط کو واجب کیا ہو یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے حکم واقعی کا علم نہیں ہے. لہذا اس احتیاط کو واجب کرنے کا کیا فائدہ؟ اس احتیاط کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ تاکہ اگر فرض کرتے ہیں ایک ایسی چیز ہمارے لیے واجب قرار دیتے کہ جس کے ذریعے سے ہم حکم واقعی تک پہنچتے، اب جب کہ حکم سے واجب احتیاط کے بعد بھی ہمیں حکم واقعی کا پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کہہ رہی تھی الناس فی سعۃ یا فی سعۃ ما لا یعلمون، لوگ کشادگی میں ہیں جب تک حکم واقعی نہ جانتے ہوں، اور احتیاط کے واجب ہونے کے بعد بھی کما کان حکم واقعی کو ہم نہیں جانتے. لہذا صحت کا جو دورانیہ ہے وہ اب بھی باقی ہے، کیونکہ یہ حدیث کہہ رہی تھی کہ صحت میں ہیں جب تک حکم واقعی نہ جانتے. تو اب بھی ہم حکم واقعی نہیں جان رہے. لیکن نام کے بعد میں کہا کہ احتیاط کا واجب ہونا دو طرح کا ہے. ہم احتیاط کو دیکھتے ہیں کہ آیا احتیاط کو شارع مقدس نے واجب نفسی قرار دیا ہے یا واجب طریقی قرار دیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ شارع مقدس نے اس کو واجب نفسی قرار دیا ہے
یہ بھی حکم واقعی ہے، یعنی شبہات کے مورد میں شارع مقدس نے احتیاط کو ایک واجب نفسی الواقعی قرار دیا ہے۔ جب واجب نفسی الواقعی ہے تو کأنہ شارع مقدس کہہ رہا ہے کہ شبہات کے مورد میں آپ صحت میں ہیں جب تک آپ کو حکم واقعی نفسی کا علم نہ ہو۔ اب جبکہ یہ احتیاط میں ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ احتیاط کا وجوب نفسی ہے، حکم واقعی اور نفسی ہے، تو اب ہمارے لیے صحت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری صورت اپنائیں کہ احتیاط کا وجوب طریقی ہے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، ساری مصلحت جو ہے کل مصلحت واقع میں ہے۔ جب کل مصلحت واقع میں ہے، اس واقع تک پہنچنے کے لیے ایک احتیاط کو طریق قرار دیا گیا تاکہ ہم واقع تک پہنچیں۔ ٹھیک، تو کہتے جب یہ طریقی ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، پھر بھی ہم کہیں گے کہ حکم واقعی شبہات کے مورد میں ہمارے لیے حکم واقعی کا علم نہیں ہے، پھر بھی ہم صحت میں ہیں، چونکہ احتیاط کا وجوب ایک طریقے تھا، اس نے تو حکم واقعی تک نہیں پہنچایا، لہذا حکم واقعی پھر بھی ہمارے لیے مجہول ہے، لہذا پھر بھی ہم کیا رہیں گے؟ صحت میں ہوں گے۔ لیکن ففا میں پھر کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کا وجوب اگرچہ طریقی ہی کیوں نہ ہو، طریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی حکم کو ہمارے لیے منجز کرے، ثابت کرے، نہ کہ طریقی کا مطلب یہ ہے کہ حکم واقعی کا ہمیں علم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم احتیاط کے طور پر چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک، لیکن آیا ہمیں علم تفصیلی ہوا کہ فلاں جہت کی طرف قبلہ ہے؟ معیناً ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن واقعی جو تکلیف تھی وہ ہم نے کیا، وہ منجز ہو گئی، وہ ہم نے ادا کر دی، لیکن پتہ نہیں ہے کہ معین کس جہت میں قبلہ تھا۔ یہی صورتحال احتیاط میں ہے کہ جب ہم احتیاط کریں گے، ازرو احتیاط اگر تحریمی شبہ اس کو ترک کرتے ہیں یا اگر واجب ہے تو اس کو انجام دیتے ہیں، تو لا محالہ اگر واقعی میں وہ واجب تھا تو ہم نے اگرچہ علم نہیں ہوا کہ حکم واجب واقعی کیا تھا، لیکن ہم نے لا علمی کے طور پر بھی واقعی کو انجام دیا ہے۔ وہاکذا شبہات تحریمیہ میں اگرچہ ہمیں علم نہیں تھا کہ ہم نے حرام کو ترک کیا ہے، لیکن چونکہ احتیاط کی وجہ سے ترک کیا تھا اور واقع میں بھی حرام تھا، تو ہم نے ایک حرام واقعی کو ترک کیا ہے۔ تو ہر صورت میں احتیاط کی بنا پر ہم نے حکم واقعی کا امتثال کیا ہے، اگرچہ ہم علم نہیں ہوا، تو اتنا کافی ہے احتیاط کے واجب ہونے میں۔ یہ ففا میں اس پر اشارہ تھا، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس فی سعۃ، رسالت میں آپ کا فرمان ہے کہ الناس فی سعۃ، لوگ کشادگی میں ہیں۔ ما یہاں مصدریہ مراد لیں گے، ما داما لا یعلم، جب تک کہ وہ نہیں جانتے، یا دوسری قرات کے مطابق الناس فی سعۃ ما، کہ لوگ کشادگی میں ہیں ان احکام الزامیہ میں یا ان افعال میں کہ جن کا حکم وہ نہیں جانتے۔ فہم، پس یہ جو ناس ہیں، فی سعۃ ما لم یعلم، کہ لوگ کیا ہیں؟ صحت میں ہیں ما لم یعلم، کس چیز کے صحت میں ہیں؟ ما، اس حکم یا اس فعل جو کہ مجہول الحکم ہے، لم یعلم، کہ جس کا علم وہ نہیں رکھتے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ او یا دوسری قرات کے مطابق الناس فی سعۃ ما دام لم یعلم وجوبہ او حرمتہ، جب تک کہ وہ نہیں جانتے اس فعل کا وجوب یا اس فعل کا جو حرمت ہے، جب تک وہ نہیں جانتے تب تک یہ کیا ہیں؟ سعت میں ہیں۔ وَمِنَ الْوَاضِحِ، اور یہ واضح ہے
کہ انہو لو کان الاحتیاط واجباً، اگر احتیاط واجب ہوتا شبہات کے مورد میں، لما کانوا فی سعۃ نسلاً، تو احتیاط تو ہمارے لیے ضیق پیدا کرتا ہے، تنگی پیدا کرتا ہے۔ شبہات مثلا چار طرف ہوں، موضوعات کا مسئلہ ہو تو چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں، دو لباسوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ شبہات میں احتیاط کی وجہ سے ہم مثلا تحریمیہ کا مورد ہو تو ترک کر دیتے ہیں، واجب کا مورد ہو شبہ وجوبیہ کا تو ہم انجام دیتے ہیں، تو شبہات تو موجب ضیق بنتا ہے۔ تو لو کان الاحتیاط واجباً لما کانوا فی صحت نسلاً، تو پھر لوگ تو صحت میں نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع مقدس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ صحت میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ احتیاط واجب نہیں ہے۔ اگر احتیاط واجب ہوتا تو وہ صحت میں نہ تھے۔ لہذا نتیجہ کلام یہ ہوا کہ یہ روایت اپنے دعویٰ اور مدعا پر تام ہے، یعنی اصل برات پر جاری ہو سکتی ہے۔ فیعارض بہ، پس اس روایت یا اس حدیث کے ذریعے سے معارضہ کیا جائے گا ما دل علی وجوبہ، ان ادلہ کے ساتھ کہ جو دلالت کر رہے ہیں وجوب احتیاط پر۔ کما لا یخفی، لا یقال، یہ نہ کہا جائے قد علم بہ وجوب الاحتیاط، قد علم بہ، بہ ہی کی ضمیر پلٹے گی ما دل علی وجوبہ، یعنی وہ دلیل یا وہ ادلہ کے جو دلالت کریں وجوب احتیاط پر۔ قد علم بہ، ادلہ وہ دلیل کے جس کے ذریعے جو دلالت کرے وجوب احتیاط پر، اس کے ذریعے ہم نے جان لیا ہے کیا چیز، کس چیز کو جان لیا ہے؟ وجوب الاحتیاط، احتیاط کے واجب ہونے کو اب جان لیا ہے۔ اور یہ تو حدیث کہہ رہی تھی الناس فی صحت ما لا یعلمون، کہ شبہات کے مورد میں اگر انہیں حکم کا علم نہ ہو تو صحت میں ہیں، جبکہ شبہات کے مورد میں ہمیں علم ہو گیا ہے۔ شارع مقدس نے کہا کہ شبہات کے مورد میں آپ نے احتیاط کرنا ہے، اور یہ عدل احتیاط ہمارے لیے وجوب احتیاط کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو لہذا عدل احتیاط جب ہمارے لیے وجوب ثابت کر دیا احتیاط کے واجب ہونے کو، تو صحت تو تب تھی جب ہمیں حکم کا پتہ نہ ہو۔ شبہات میں ہمارا وظیفہ کیا ہے، حکم کیا ہے، تو تب تک ہم صحت میں تھے۔ اب جب کہ عدل احتیاط نے احتیاط کو واجب قرار دیا کہ شبہات کے مورد میں آپ کا حکم یہ ہے، تو اب صحت نہیں رہے گی۔ لہذا قد علم بھی بما دل علی وجوبہ، وجوب الاحتیاط، وجوب احتیاط کو ہم نے جان لیا ہے۔ اب اوپر والی بات لا یعلمون نہیں رہیں گے، بلکہ لا کو ہم کاٹ لیں گے، اب یعلمون ہو جائیں گے، ان کو معلوم ہو گیا کہ شبہات کے مورد میں کیا حکم ہے۔ فَإِنَّهُ يُقَالُ، تو ان کو جواب میں کہا جائے گا کہ لم يعلم الوجوب او الحرمت بعد، یعنی بعد جریان الاحتیاط، ہم احتیاط کو جاری بھی کرتے ہیں، ٹھیک، آیا ہم نے حکم واقعی کو جان لیا ہے؟ کہ انہو، اگر آپ خود کہنا چاہتے ہیں کہ الناس فی سعۃ، لوگ کشادگی میں ہیں جب تک حکم واقعی کو نہ جان لیں، اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاط کو جاری کر دیا ہے، بعد جریان الاحتیاط لم یعلم الوجوب، اگر شبہ وجوب ہے تو پھر بھی ہم نے وجوب کو معلوم نہیں کیا، پتہ نہیں ہے کہ وجوب ہے یا نہیں، حکم واقعی جو وجوب تھا وہ ہمیں معلوم نہیں ہوا۔ اول حرمت، اور حرمت کا بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ شبہات تحریمیہ ہے، تو احتیاط کے جریان کے بعد بھی علم بالوجوب نہیں ہوا، جو کہ وجوب واقعی ہے یا حرمت واقعی، اس کا ہمیں علم نہیں ہوا، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگ کشادگی میں ہیں جب تک وہ حکم واقعی کو نہ پہچان لے، اور ہم نے احتیاط کے جاری کرنے کے بعد بھی حکم واقعی کا ہمیں علم نہیں ہوا، ٹھیک۔ فَكَيْفَ يَقَعُ فِي ضِيقِ الْاحْتِيَاطِ مِنْ أَجْلِهِ،
تو حکم واقعی کو کشف کرنے کے لیے شارع مقدس کو نے احتیاط کو واجب کیا ہوا تھا، تاکہ وہ کیا ہے، اگر ہم پوچھتے شارع مقدس سے یہ آپ ہمیں احتیاط کی تنگی میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، کہ انہو شارع مقدس کہتا کہ تاکہ آپ حکم واقعی تک پہنچیں. ٹھیک، تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ جب کہ ہم نے احتیاط کو جاری بھی کر دیا اور ہم نے حکم واقعی تک بھی رسائی نہیں کی، علم نہیں ہوا، فَكَيْفَ يَقَعُ الْمُكَلَّفُ، تو مکلف کیسے پڑھ سکتا ہے فی ذیک الاحتیاط، احتیاط کی تنگی میں، من اجل الحکم الواقعی، کہ جو وجوب ہے، وجوب واقعی یا حرمت واقعی، اس حکم واقعی کو حاصل کرنے کے لیے مکلف کیوں احتیاط کی تنگی میں پڑے، جبکہ احتیاط کی تنگی میں پڑنے کے باوجود بھی حکم واقعی حاصل نہیں ہوا، تو لہذا اس احتیاط کی تنگی میں کیوں پڑے. نعم لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا، ہاں اگر احتیاط کو ہم واجب نفسی قرار دیں اور کہیں کہ تمام مصلحت ملزمہ بذات خود احتیاط میں ہے، احتیاط ایک طریق نہیں ہے بلکہ بذات خود اس احتیاط کے واجب ہونے میں مصلحت ملزمہ ہے، تو شارع مقدس کا انہو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب بھی شبہات کا مورد ہو تو میں آپ کے لیے احتیاط کو واجب کرتا ہوں، چاہے آپ واقع تک پہنچے یا نہ پہنچے، سے کوئی غرض نہیں ہے، بس احتیاط آپ کے لیے واجب ہے، احتیاط میں مصلحت ہے. تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے شارع مقدس آپ نے احتیاط کو واجب قرار دیا تو آج واجب نفسی ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. ہاں لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا، تب پھر ٹھیک تھا، کان وقوعہم فی ذیکہ، تو ان لوگوں کا پڑھنا فی ذیک الاحتیاط بعد العلم بوجوبہ، علم بوجوب الاحتیاط کے بعد یہ درست تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اب جب کہ ہمیں علم بوجوب الاحتیاط ہو گیا ہے اور وجوب احتیاط بھی وہ نفسی ہے، تو اس تنگی میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شارع نے خود ہمارے لیے یہ ہمارے لیے مکلف قرار دیا ہے. لیکن عرفت، لیکن آپ جان چکے ہیں، ان وجوب الاحتیاط کان طریقیا، یہ طریقی ہے، لأجل الا یقعوا فی مخالفت الواجب او الحرام احیانا، تاکہ لوگ جو ہے واجب واقعی یا حرام واقعی کو بسا اوقات وہ اس میں نہ پڑیں، اس کی مخالفت میں. ہم کہہ رہے ہیں وہی بات جو عرض کی تھی کہ اگر واجب احتیاط واجب طریقی ہی کیوں نہ ہو تو واقع ہمارے لیے منجز اور منکشف ہو جاتا ہے، اگر ہمیں علم نہیں ہوتا تو یہی کافی ہے کہ ہمارے لیے منجز ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، اگر ہمیں علم نہیں تھا کہ جو ہم نے ترک کیا تھا وہ حرام تھا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ حرام تھا، ہم نے ترک کیا ہے. وَمِنْهَا قَوْلُهُ علیہ السلام كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ. آج فقط تھوڑی پڑھتے ہیں، تقریب بعض لا یقال فإنه یقال 3-4 ہیں، وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کل شیء مطلق، ہر چیز کیا ہے، مطلق ہے، یعنی جتنے بھی شبہات ہیں اس میں اطلاق ہے، شارع نے کوئی ہمارے لیے کیا ہے اس میں تنگی نہیں رکھی. کل شیء مطلق، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، شارع نے کہا کہ مطلق، اس میں اطلاق ہے. یہ بڑی بحث ہے کہ لفظ مطلق سے بات ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تفصیلی بحث ہے. بہرحال ہم اس بنا پر کہ مطلق سے ہم اباحہ مراد لیتے ہیں. کل شیء مطلق، ہر چیز میں اطلاق ہے، کشادگی ہے، بمعنی اس میں اباحہ ہے، کوئی تنگی وغیرہ نہیں ہے، احتیاط واجب نہیں ہے. حتی یرد فیہ نہی، یہ اطلاق، کشادگی، سعت، اباحہ کب تک ہے؟ حتی یرد فیہ نہی، جب تک اس مورد میں نہی وارد نہ ہو. اب آغا خون کہتے ہیں کہ اس روایت سے استدلال کرنا برات پر یہ متوقف ہے کہ ہم لفظ یرد
سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیونکہ لفظ یرد کا دو معنی ہیں، دو اطلاقات اور استعمالات ہیں۔ یرد بمعنی یصل، اور ایک معنی یرد بمعنی یصدر۔ اب یہاں امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، یعنی یصدر من الشارع نہی، یا یہ مراد ہے کہ کل شیء مطلق حتی یرد بمعنی یصل الی المکلف نہی۔ ایک ہے نہی کا فقط شارع سے صادر ہونا، اور ایک ہے کہ نہی کا مکلف تک پہنچنا، یارد بمعنی یصل الی المکلف۔ ایک صورت میں برات پر یہ روایت ہو سکتی ہے اور ایک صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یرد سے مراد لے لیں یصل الی المکلف، لوگ کشادگی میں ہیں جمعی شبہات میں، اور یہ روایت تو خاص کر مثلا یہ ہے اس میں شبہات تحریمیہ میں، کیونکہ یرد فی نہی اس میں آیا ہوا ہے، لہذا بعد میں وہ کہیں گے کہ تعمیم کی وجہ سے وہ شبہات وجوبیہ بھی آئیں گے۔ لیکن آپ کہہ رہے کہ ہر شبہات جتنے بھی تحریمیہ ہیں انسان کیا اس میں مطلق ہے؟ کب تک مطلق ہے؟ شارع نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت کو احکام بتائے ہیں، لیکن ائمہ نے، حجت نے بعد والے لوگوں کو بتائے، لیکن وہ کسی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم تک لم یرد الینا، ہم تک نہیں پہنچے۔ تو حدیث بھی یہی کہہ رہے کہ کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی الی المکلف، جب تک اس چیز میں مکلف تک نہی نہ پہنچے، اور ہم مکلفین ہیں، ہم تک تو نہیں پہنچی۔ تو جب تک ہم تک نہیں پہنچی نہیں، تو ہم کیا مطلق اس چیز کے حوالے سے۔ تو اس صورت میں اگر یرد بمعنی یصل الی المکلف کہیں تو پھر یہ تو دلیل اس کی تام ہوگی برات کے لیے۔ لیکن اگر ہم کہیں تو یرد بمعنی یصدر نہی من الشارع، کہ لوگ اطلاق میں ہیں، کشادگی میں ہیں، تمام چیزیں مثلا مباح ہیں شبہات تحریمیہ میں، کب تک؟ حتی یصدر نہی من الشارع، اس وقت تک یہ کشادگی میں ہیں، اباحے میں ہیں، جب تک شارع سے نہی صادر نہ ہو۔ اور عین ممکن ہے کہ شارع مقدس نے نہی صادر کی ہوئی ہے، عصر مثلا ائمہ میں وہ نہی صادر ہوئی تھی لیکن ہم تک نہیں پہنچی، تو ہم کہیں گے کہ یرد فیہ نہی، اس چیز میں تو نہی وارد ہوئی تھی، ہم تک پہنچے نہ پہنچے اس سے کوئی ہماری غرض نہیں ہے۔ شارع کہہ رہے کہ اطلاق تو اس وقت تھا جب شارع سے نہی صادر نہ ہو، عین ممکن ہے کہ شارع سے نہی صادر ہوئی ہو، لہذا اس بنا پر ہم کیا ہے برات پر یہ روایت دلالت نہیں کرے گی جب یصدر کے معنی میں ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ شبہات کا مورد ہے، تو عین ممکن ہے کہ شارع کی طرف سے اس کے لیے نہی وارد ہوئی ہو لیکن ہم تک نہیں پہنچی۔ تو شارع نے کہا تھا اطلاق، کشادگی، وسعت، اباحہ جب وہاں تک ہے جب شارع سے صادر نہ ہوئی ہو، اور عین ممکن ہے کہ صادر ہوئی ہو۔ ہاں دوسری صورت میں ہمارے لیے وہ مفید ہے یہ روایت کہ جب ہم یہ کہ یرد بمعنی یصل الی المکلف، جب تک مکلف تک حکم نہیں پہنچتا تب تک یہ آزاد ہیں لوگ، اور ہم بھی کہیں گے کہ ہم تک تو ابھی تک کوئی حکم نہیں پہنچا اس مشبہات کے لیے، تو ہم ابھی آزاد ہیں، ہر چیز، ہر شبہ، ہر فعل کیا ہے وہ مشتبہ مطلق ہے۔ لیکن یہ دو صورتیں بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یعنی یرد کا جو ظہور ہے وہ اس معنی میں بمعنی یصدر میں ہے۔ یرد کا ظہور کس میں ہے؟
یصدر میں ہے، لہذا یہ روایت برات کے لیے نہیں ہو سکتی، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ علیہ السلام كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ، ہر شے یعنی ہر شے مشتبہ الحکم یا فعل جو کہ مجہول الحکم ہے بلحاظ حرمت کے، مطلق ہے، اس میں اباحہ ہے، حتیٰ یرد فیہ نہی، حتیٰ یرد فی ذالک الشیء، یا فعل المشتبہ میں جب تک نہیں وارد نہ ہو تب تک یہ اطلاق ہے اس چیز میں۔ وَدَلَالَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ عَدَمِ صِدْقِ الْوُرُودِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ أَوْ مَا بِحُكْمِهِ بِالنَّهْيِ، دلالت قولی علیہ السلام یا دلالت الحدیث، یہ دلالت متوقف ہے کس چیز پر؟ آپ عدم اور اللہ کو کاٹ لیں، ٹھیک، دلالت تتوقف علی صدق الورود، کہ ورود صدق کرے، ورود یعنی یرد جو پر روایت میں آیا ہوا ہے، یہ ورود صدق کرے کس چیز پر؟ بعد العلم او ما بحکم العلم، یعنی علم بالنہی عنہ کی ضمیر پلٹے گی شے کی طرف جو کہ مشتبہ فعل ہے، یعنی مکلف کا علم بالنہی عن شے، جب اس کو علم بالنہی ہوگا تو اگر اس پر ورود صدق کرے گا تو یہ دلالت اس کی تام ہوگی، یعنی یصل الی المکلف، یعلم المکلف بالنہی، مکلف اس نہی کے بارے میں جان لے، یعلم المکلف بالنہی کہو یا یصل النہی الی المکلف، ایک ہی بات ہے، وہ مکلف تک پہنچنا بمعنی وہ مکلف جاننا اس نہی کے بارے میں۔ وَدَلَالَتُ تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ عَدَمِ صِدْقِ الْوُرُودِ إِلَّا، اسی وجہ سے عدم اور اللہ سے آپ تھوڑے وہ ہو جائیں گے، عدم اور اللہ کو کاٹ لیں۔ تتوقف علی صدق الورود، کہ ورود صدق کرے کس چیز پر؟ بعد العلم بالنہی عن الشیء، یعنی جب مکلف ہو اسے نہی کے بارے میں جانتا ہو، جب جانے گا تو اس پر کیا کرے گا؟ وہ ورود صدق کرے گا۔ وَإِن صَدَرَ عَنِ الشَّارِعِ وَوَصَلَ إِلَىٰ غَيْرِ وَاحِدٍ، ٹھیک، اگرچہ وہ نہی صادر ہوئی ہے شارع مقدس سے، وَوَصَلَ إِلَىٰ غَيْرِ وَاحِدٍ، لیکن چونکہ اس مکلف تک نہیں پہنچی، لم یصل الیہ، تو لہذا یہ اس شے کے بارے میں وہ یہ مکلف کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ مطلق ہے، یہ شے آزاد ہے، اس شے اس میں اباحہ ہے۔ شارع مقدس نے حجج کو بتایا، انہوں نے اور لوگوں کو بتایا، کیونکہ ہم نے ورود کا معنی لیا ہے علم المکلف بالنہی، یا اس وصول النہی الی المکلف، مکلف تک پہنچنا، اور چونکہ اگرچہ شارع نے حجت کو بتایا، انہوں نے اور لوگوں کو بتایا، لیکن ہم تک تو نہیں پہنچی، تو لہذا ورود بمعنی مثلا علم المکلف بالنہی نہیں ہوا، یا وصول النہی الی المکلف نہیں ہوا، تو یہ شے مطلق ہے۔ لیکن ہمارا مصنف کہتے ہیں کہ ما انہو ممنوع، یعنی ورود کا صدق کرنا علم المکلف بالنہی یا وصول النہی الی المکلف، اس کو ہم منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوضوح، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، واضح سی بات ہے، ظہور ہے اس میں صدق ہی، کہ ورود صدق کرتا ہے علی صدورہ عنہ، کہ حکم صادر ہو عنہ یعنی عن الشارع، ٹھیک، لوضوح صدقی علی صدورہ، حکم بھی مانا یہاں کیونکہ نہی کا مورد ہے، آپ نہی یا حکم ایک ہی بات ہے،
صدور النہی عن الشارع سیما بعد بلوغہ الی غیر واحد، اور خصوصاً تو یہ نہی پہنچی ہوئی ہے الی غیر واحد، یعنی حجج نے اپنے اصحاب نے تابعین و الیہ کو بتایا ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچی، تو یہاں یرد بمعنی یصدر تو ہوا ہے، اطلاق یصدر تو ہوا ہے، لہذا ہم کشادگی میں نہیں رہیں گے، وہ شے میں اطلاق اباحہ نہیں ہے۔ سیما بعد بلوغ النہی الی غیر واحد وقد خفی النہی علی من، یہ نہی مخفی ہوئی ہے علی من، یہ جو ہم لوگ ہیں جو متاخرین ہیں، ٹھیک، جو لم یعلم بصدور النہی، جس کو صدور النہی کا علم نہیں ہے، مثلا ہم وہ لوگ ہیں جو علم بصدور نہیں رکھتے کہ اس کے لیے نہی وارد ہوئی ہے یا وارد نہیں ہوئی، صادر ہوئی ہے صادر نہیں ہوئی، تو لہذا یہ ہمارے لیے یہ روایت نہیں ہے، کیونکہ یرد کا ظہور اور وضوح کس میں ہے؟ یصدر میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ نہی کیا ہے اور پہنچی ہوئی ہو غیر واحد پر بہت سے لوگوں، لیکن ہم تک نہیں پہنچی۔ تو شارع نے کہا تھا کہ اس شے میں اطلاق اور اباحہ ہے جب تک مجھ سے صادر نہ ہوئی ہو، اب جب کہ شارع سے صادر ہوئی ہو تو پھر اطلاق اباحہ نہیں رہے گا۔ لا یقال فإنه یقال انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔